حدود اربا ہوتا ہے، حدود کا مربع نہیں ہوتا۔ ارے کہیں تم نے ٹیکسٹائل ملوں کا دھندا چھوڑ کر مربع بنانے کا دھندا تو نہیں شروع کر دیا؟ چلو ایسا کرو کہ ایک چھٹانگ گاجر کا مربع مجھے بھجوا دو، عمران نے کہا۔ ہیں یہ تم سالے شکل غائب، تم قاسم اب غصے کی انتہا پر پہنچ گیا تھا، اسی لیے اب اسے فکرہ بھی مکمل نہ ہو پا رہا تھا اور پھر اچانک رابطہ کٹ گیا۔ ظاہر ہے قاسم نے غصے کی شدت سے ریسیور کریڈل پر پٹخ دیا ہوگا اور اب بیچارہ چپراسی فون یا کم از کم ریسیور کے ٹکڑے اکٹھے کر رہا ہوگا۔ اس نے آپ کی آواز بھی نہیں پہچانی، بلاک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جب اسے غصہ آ جائے تو پھر وہ صرف 2 آوازیں پہچانتا ہے، ایک اپنے والد سر قاسم کی اور دوسرے اپنی بیوی کی جسے وہ چپکلی بیگم کہتا ہے۔ باقی سب آوازیں اس کے پہاڑ جیسے غصے کے نیچے دب کر رہ جاتی ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ آپ قاسم سے معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ کرنل فریدی کے بعد بلیک فورس کا چیف کون بنا ہے؟ آپ کو کرنل فریدی کے خاص آدمی نمبر 11 کا فون نمبر تو معلوم ہے، اسے بات کر لیں، بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کرنل فریدی کی عدم موجودگی میں براہ راست اس نمبر 11 سے میں بات نہیں کرنا چاہتا، نہ جانے اب وہاں کس قسم کا سیٹ اپ کیا گیا ہو، عمران نے کہا اور ایک بار پھر ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ عاصم انڈسٹریز رابطہ قائم ہوتے ہی نسوانی آواز سنائی دی۔ قاسم سے بات کراؤ، عمران نے لہجہ بدل کر کہا۔ اس کا لہجہ انتہائی بھاری باوقار اور خاصا سخت تھا۔ یس سر، دوسری طرف سے انتہائی بوکھلائے ہوئے لہجے میں جواب دیا گیا۔ میں حقیر، بالکل ہی حقیر، سالے زمین پر رینگنے والے کیڑے سے بھی حقیر قاسم بول رہا ہوں۔ قاسم کی بری طرح منمناتی ہوئی آواز سنائی دی اور لاؤڈر پر گفتگو سنتے ہوئے بلیک زیرو قاسم کی اس کایا پلٹ پر حیران رہ گیا۔ پاکیشیا سے عمران نے تمہیں ابھی فون کیا تھا، تم نے اسے گالیاں دی ہیں کیوں؟ عمران کا لہجہ اور بھاری اور سخت ہو گیا۔ ران او ڈیڈی، وہ تو میرا خالہ جاد، میرا مطلب ہے وہ مجھے خالہ جاد کہتا ہے، اس کا فون ہی نہیں آیا، قاسم نے انتہائی سہمے ہوئے لہجے میں کہا اور اب بلیک زیرو کو پتہ چلا کہ عمران قاسم کے ڈیڈی سر عاصم کے لہجے میں بات کر رہا تھا۔ اس نے مجھ سے شکایت کی ہے اور سنو، آئندہ مجھے شکایت نہ ملے ورنہ ہنٹروں سے کھال ادھیڑ دوں گا، عمران نے اسی لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ اس نے ریسیور رکھ دیا۔ قاسم واقعی اپنے ڈیڈی سے بے حد ڈرتا ہے، بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کی جان نکل جاتی ہے صرف نام سن کر ہی، اب دیکھنا وہ مجھ سے کس طرح بات کرتا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر تقریباً 10 منٹ بعد اس نے ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ عاصم انڈسٹریز، وہی نسوانی آواز سنائی دی۔ پاکیشیا سے عمران بول رہا ہوں، عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ جی صاحب، میں بات کراتی ہوں، نسوانی آواز نے بوکھلائے ہوئے انداز میں اس کے بعد درمیان سے ہی کاٹتے ہوئے کہا اور عمران سمجھ گیا کہ سر عاصم کا فون ملنے کے بعد قاسم نے خاص طور پر ہدایت کر دی ہوگی کہ اگر عمران کا فون آئے تو اسے فوری بات کروائی جائے۔ ہالو، میں قاسم بول رہا ہوں، بلکہ بول نہیں منمنا رہا ہوں، قاسم نے واقعی منمناتے ہوئے لہجے میں کہا۔ ارے کیا ہوا تمہیں خالہ جات؟ یہ تمہاری آواز اور لہجے کو کیا ہوا؟ کیا اب کافرستان میں انقلاب آ گیا ہے؟ شیر بلکہ ببر شیر بکری بن گیا ہے؟ حیرت ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم نے ڈیڈی کو شکایت کی تھی؟ کیوں کی تھی؟ کیا تم نے مجھے فون کیا تھا؟ کیا میں نے تمہیں گالیاں دی تھی؟ بول سالے ودرگو، قاسم نے انتہائی روٹھے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں نے شکایت کی تھی؟ کیا کہہ رہی ہو؟ مجھے کیا ضرورت تھی اب اتنے پیارے خالہ جات کی شکایت کرنے کی؟ اگر میں شکایت ہی کرتا تو ظاہر ہے سر عاصم کے بجائے تمہاری چپکلی بیگم سے کرتا۔ تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، تم بے شک سر عاصم کو فون کر کے پوچھ لو، عمران نے کہا۔ کیا کہا تم نے؟ ڈیڈی سے پوچھ لو، تمہارا دماغ سالہ خراب مراب تو نہیں ہو گیا؟ کوئی شیر کے منہ میں بھی ہاتھ دیتا ہے؟ بول، قاسم کا لہجہ اب نارمل ہو گیا۔ بالکل دیتا ہے، لیکن وہی جو اتنا جرأت مند ہو کہ 2 کروڑ کی پرفیوم خرید کر اپنے فل فلوٹی کو دے سکے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا کہا؟ کیا تم نے؟ اب میرے مغز میں بات آئی ہے، تو وہ تم تھے، تم نے سالے قاسم کی آواز اب دھاڑ میں تبدیل ہو چکی تھی۔ ارے آ گئی ہے، واہ مبارک ہو، مٹھائی کب کھلا رہے ہو؟ عمران نے مسکراتے ہوئے اس کی بات درمیان میں ہی کاٹ دی۔ ہائے، کون آ گئی؟ کس کی بات کر رہے ہو؟ قاسم نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ عقل کی بات کر رہا ہوں، تمہارے اس موٹے دماغ میں عقل کا آ جانا واقعی قابل مبارکباد ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور قاسم اس بار ہی کر کے ہنس دیا۔ شاید اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ عمران نے اس کے ساتھ عقل کا لفظ استعمال کر دیا ہے اور کوئی چیز بہرحال آئی ہے، گئی نہیں۔ قاسم دی گریٹ، وہ کرنل فریدی کے جانشین سے ملاقات ہوئی ہے کبھی؟ عمران نے اچانک سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ناشین؟ کیا مطلب؟ کرنل فریدی تو چلے گئے ہیں، یہ ناشین کون ہے؟ قاسم نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس کا مطلب ہوتا ہے جو کرنل فریدی کی جگہ آیا ہوگا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کس میں اتنی جرأت ہے کہ کرنل فریدی کی جگہ آ جائے؟ سالے کی ٹانگیں نہ چیر دوں گا، قاسم نے غصے سے دھاڑتے ہوئے کہا۔ ارے اس میں غصے کی کیا بات ہے؟ آخر کرنل فریدی سرکاری افسر تھے، وہ چلے گئے ہیں تو ان کا کوئی اسسٹنٹ وغیرہ آ گیا ہوگا ان کی جگہ، عمران نے کہا۔ کہیں تمہارا مطلب اس نام مراد کرنل پیالے میالے سے تو نہیں جو کرنل فریدی صاحب کے آفس میں بیٹھتا ہے؟ سالہ صورت حرام حبیث چوکٹھا، ایک بار میں گیا تھا، مجھے تو وہ گنجا ٹنڈ پیالہ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ مردار ہو اور بڑے بڑے پروں والا کیا ہوتا ہے وہ جو لمبی چونچ والا ہوتا ہے سالے کی، وہ جو اڑتا ہوا آتا ہے اور لاشیں کھاتا ہے وہ، یا ہاں گدھ، ہاں وہ مجھے گنجا گدھ لگ رہا تھا، میں تو واپس چلا آیا، قاسم نے تفصیل بیان کرتے ہوئے کہا۔
کرنل پیالہ میالہ کیا مطلب؟ اس کے واقعی یہی نام ہے؟ عمران نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، یہ نام کیسے ہو سکتے ہیں اس گنجے ٹن کے؟ وہ تو میں کہہ رہا تھا اس گنجے گدھ کو۔ ویسے کرنل سوہن موہن سا ہے۔ کہاں کرنل موہن؟ لیکن تمہارے سبھی صورت سے کیا مطلب؟ ارے او سالے، کہیں تم کنب فریدی سے پھر بے وفائی تو نہیں کر رہے؟ سالے اب اس گنجے ٹن کے تو یار نہیں بن رہے۔ سنو، اگر تم نے ایسا کیا تو سالے دوجک میں سڑو گے، الامیہ کے فرشتے آگ کے کوڑے ماریں گے، قبر میں کیڑے مکوڑے کھائیں گے۔ وہ مولوی فضل ہر روز یہی کہتا رہتا ہے، سمجھے؟ ہاں، کنب فریدی سے بے وفائی نہ کرنا، قاسم نے پھنکارتے ہوئے جواب دیا۔ کیا دفتر وہی ہے؟ وہی کنب فریدی والا؟ عمران نے اس کی ساری تقریر کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ ہاں وہی ہے، لیکن اب اتنا ویران لگتا ہے کہ بس کچھ نہ پوچھو، اور تم نہ بھی پوچھو تب بھی میں بتاؤں گا کہ بالکل قبرستان لگتا ہے، اور وہ گنجا ٹن وہاں بیٹھا اس طرح لگتا ہے جیسے سالہ الو کے دادا کی نسل میں سے ہو، قاسم نے بڑے نفرت بھرے لہجے میں کہا، اور عمران مسکرا دیا۔ واقعی لگتا ہوگا۔ اچھا تم اپنی سیکرٹری کو وہ ڈکٹیشن دے دو، وہ بجنش والی ڈکٹیشن۔ خدا حافظ، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ اس نے ریسیور رکھ دیا۔ تو اب کنب فریدی کی جگہ کسی کرنل موہن نے لے لی ہے جو سر سے گنجا ہے، عمران نے ریسیور رکھ کر ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ لیکن اب ان معلومات سے کوئی فائدہ بھی تو اٹھانا چاہیے، بلاک زیرو نے کہا، اور عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ یہ سے ایک سختی مردانہ آواز سنائی دی، کنب فریدی بول رہا ہوں۔ عمران کے منہ سے کنب فریدی کی گونجدار باوقار آواز نکلی۔ اور یس سر، میں اشوک بول رہا ہوں سر، آفس ریسیپشنسٹ سر۔ دوسری طرف سے انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا گیا، تمہاری دائیں ٹانگ کا درد گیا ہے یا نہیں؟ عمران نے نرم لہجے میں پوچھا۔ یس سر، اب بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں سر، شکریہ سر، آپ کب واپس آ رہے ہیں سر؟ اشوک کے لہجے میں بے پناہ خلوص تھا۔ فی الحال تو کوئی پروگرام نہیں ہے۔ کرنل موہن کہاں ہے؟ عمران نے کہا، پریزیڈنٹ ہاؤس میں ٹاپ سیکرٹ میٹنگ ہو رہی ہے، چیف صاحب وہاں گئے ہوئے ہیں سر، دوسری طرف سے جواب دیا گیا۔ کس سلسلے میں؟ عمران نے ایسے بات کی جیسے روانی میں بات کر رہا ہو۔ مجھے تو معلوم نہیں ہے سر، صرف اتنا معلوم ہے کہ ٹاپ سیکرٹ میٹنگ ہے سر، چیف جانے سے پہلے البتہ مادولال سے کہہ رہے تھے کہ مشک بار میں کسی اہم ترین پروجیکٹ کے سلسلے میں میٹنگ ہے، اور پرائم منسٹر صاحب نے وعدہ کیا ہے کہ بلیک فورس کو اس پروجیکٹ کی اہم ذمہ داریاں سونپی جائیں گی۔ بس سر اتنا معلوم ہے مجھے، اشوک نے جواب دیا۔ اوکے کرنل موہن، جب واپس آئے تو اسے میری طرف سے سلام دے دینا، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ مشک بار کے سلسلے میں یہ ٹاپ سیکرٹ میٹنگ کہیں اس مشن کے سلسلے میں نہ ہو رہی ہو؟ بلاک زیرو نے کہا، اگر یہ اسی سلسلے میں ہو رہی ہے تو پھر تو یہ بات طے ہے کہ انہیں اس بات کا علم ہو گیا ہے کہ ہمارے کانوں میں ان کے اس منصوبے کی بنک پڑ گئی ہے۔ عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، انہیں کیسے معلوم ہو سکتا ہے؟ ہم نے اب تک اس سلسلے میں کوئی اقدام ہی نہیں کیا، بلاک زیرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہاں ان کے مخبر موجود ہیں، ویسے درشن سنگھ نے اگر رینجرز ہیڈ کوارٹر سے ہونے والے ریڈ الرٹ کے متعلق انہیں بتایا ہوگا۔ گو میں نے اس مقصد کے لیے بطور ایکس 2 وہاں کال کرنے کے بجائے سر سلطان کا سہارا لیا تھا، لیکن ہو سکتا ہے کہ ان غیر ملکیوں کی وجہ سے انہیں کسی طرح علم ہو گیا ہو کہ یہ بات پاکیزہ سیکرٹ سروس تک پہنچ گئی ہے۔ بہرحال ناٹران کو اب اس ٹاپ سیکرٹ میٹنگ کے بارے میں معلومات حاصل کرنا ہوں گی، عمران نے کہا، اور ایک بار پھر ریسیور اٹھا کر اس نے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ آپ نے جو معلومات قاسم سے حاصل کی ہیں وہ ناٹران سے بھی تو معلوم ہو سکتی تھی، بلاک زیرو نے کہا، اور عمران مسکرا دیا۔ ناٹران سے یقیناً ہو سکتی تھی، لیکن قاسم سے بات کرنے کے دو فائدے تھے۔ ایک تو ذہن پر سنجیدگی کی جو طے چڑھ گئی تھی وہ طے قدرے کم ہو گئی ہے، دوسرا یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہو گیا ہے کہ کرنل موہن کا سر پیالے کی طرح گنجا ہے۔ ناٹران سے بطور ایکس 2 مذاق بھی نہیں ہو سکتا، اور ناٹران صرف یہ بتا دیتا کہ کنب فریدی کی جگہ کرنل موہن نے لے لی ہے، اس کی یہ خصوصیت ظاہر ہے وہ نہ بتا سکتا۔ عمران نے نمبر ڈائل کرتے ہوئے مسکرا کر جواب دیا، اور بلیک زیرو مسکرا دیا۔ یس ناٹران بول رہا ہوں، رابطہ قائم ہوتے ہی ناٹران کی آواز سنائی دی۔ ایکس 2، عمران نے ایکس 2 کے مخصوص لہجے میں کہا، یہ سر میں نے آپ کے حکم کے تحت آدمیوں کو ہر طرف کام پر لگا دیا ہے، جیسے ہی کوئی اطلاع ملی میں آپ کو رپورٹ دے دوں گا۔ دوسری طرف سے ناٹران نے کہا، تمہیں معلوم ہے کہ پریزیڈنٹ ہاؤس میں ٹاپ سیکرٹ میٹنگ ہو رہی ہے، اس میں بلیک فورس کا کرنل موہن بھی شامل ہے، اور یہ میٹنگ مشک بار میں کسی پروجیکٹ کے سلسلے میں ہو رہی ہے۔ عمران نے سرد لہجے میں کہا، او سر، مجھے تو کوئی اطلاع نہیں ملی آپ کو وہاں، سوری سر، مجھے معلوم ہے کہ آپ کے ذرائع انتہائی باخبر ہے۔ ناٹران نے بات کرتے کرتے اس کا رخ موڑتے ہوئے کہا، اور عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ اس میٹنگ کی مکمل تفصیل معلوم کرنے کا بندوبست کرو، عمران نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ یہ سر، ہاں میرے ایسے ذرائع ہیں، میں اسے حاصل کر لوں گا، ناٹران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ جس قدر جلدی ہو سکے یہ رپورٹ حاصل کر کے مجھے اطلاع دے دو، عمران نے کہا، اور ریسیور رکھ دیا۔ پھر تقریباً 1.5 گھنٹے بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی، اور عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ ایکس 2، عمران نے مخصوص لہجے میں کہا، ناٹران بول رہا ہوں جناب۔ دوسری طرف سے ناٹران کی آواز سنائی دی۔ کیا رپورٹ ہے؟ عمران نے پوچھا۔ سر مکمل تفصیل تو نہیں مل سکی کیونکہ اس میٹنگ کو ریکارڈ نہیں کیا گیا، البتہ یہ پتہ چل گیا ہے کہ یہ میٹنگ حکومت کافرستان کی طرف سے مشک بار میں مکمل کیے جانے والے ایک پلان جسے بلائنڈ اٹیک کا نام دیا گیا ہے کے بارے میں تھی۔ اس میں سیکرٹ سروس کا چیف شاغل، پاور ایجنسی کی ریکھا، ملٹری انٹیلیجنس کا چیف کرنل داس اور بلیک فورس کا چیف کرنل موہن کے ساتھ ساتھ پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ بھی شامل تھے۔ اس میٹنگ میں پاکیزہ سیکرٹ سروس اور خاص طور پر عمران کا بھی ذکر آیا ہے، اور بواجہ پہاڑیوں کا بھی، بس اس سے زیادہ معلوم نہیں ہو سکا، ناٹران نے جواب دیتے ہوئے کہا، اور عمران کی آنکھیں چمک اٹھی۔ بواجہ پہاڑیاں کیا یہی نام لیا گیا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ یس سر، ناٹران نے جواب دیا۔ کس طرح یہ رپورٹ ملی ہے جبکہ کارروائی ریکارڈ نہیں کی گئی؟ عمران نے مزید تسلی کے لیے پوچھا۔
ساری ریکارڈنگ کے بجائے اس کے نوٹس تیار کیے گئے ہیں اور نوٹس فوری طور پر صدر مملکت کے پاس پہنچا دیے گئے۔ جس آدمی نے یہ نوٹس تیار کیے تھے اسے یہ معلومات مل سکی ہیں۔ ناٹرا نے جواب دیتے ہوئے کہا، اوکے کافی ہے، عمران نے کہا، اور ریسیور رکھ کر وہ ایک بار پھر سامنے موجود نقشے پر جھک گیا۔ تو اب یہ طے ہو گیا کہ یہ پلان واقعی بھواجا پہاڑیوں میں مکمل کیا جا رہا ہے، اور ہونا بھی ایسا ہی چاہیے۔ یہ دیکھو، یہ ہیں بھواجا پہاڑیاں، انتہائی دشوار گزار پہاڑیاں، اور ان کے گرد چاروں طرف کافرستانی فوج کی چھاؤنیاں ہیں۔ ان پہاڑیوں کے مشرق کی طرف بارگان چھاؤنی ہے، مغرب کی طرف اوڑا کی چھاؤنی، شمال کی طرف سارنگ کو جانے والی مین شاہراہ اور اس کے عقب میں مشہور وادی روپا ہے، اور جنوب کی طرف مشہور علاقہ کاچار ہے۔ بالکل اسی وادی میں ہی ڈبل سی ہتھیاروں کا سٹور بنایا گیا ہوگا، یہی پہاڑیاں اس کے لیے مناسب ہے، عمران نے سر اٹھاتے ہوئے کہا، اور بلیک زیرو جو اس کے ساتھ ہی نقشے پر جھکا ہوا تھا نے بھی اس بات میں سر ہلا دیا۔ تو پھر بلیک زیرو نے کہا، تو پھر کیا ان کا یہ مشن کم از کم میری زندگی میں تو پورا نہیں ہو سکتا؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ عمران کی زندگی میں یہ کافرستانی لاکھوں مسلمان مشکباریوں کا قتل عام کر سکے۔ میں ان کا یہ بلائنڈ اٹیک مشن تہس نہس کر کے رکھ دوں گا۔ عمران کے لہجے میں عجیب سا غصہ تھا۔ ایسا ہونا بھی چاہیے عمران صاحب، بلیک زیرو نے کہا، اور عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس مشن میں ہمارے پاس وقت بھی بے حد کم ہے، ہمیں جلد از جلد بواجہ پہنچنا ہے اور ان کا خاتمہ کرنا ہے، اور یہ بھی طے ہے کہ اس میٹنگ میں یقیناً اس اسٹور کی حفاظت کے لیے خصوصی لائحہ عمل طے کیا گیا ہوگا، اور ان چاروں ایجنسیوں کو ان پہاڑیوں کے گرد تعینات کیا گیا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مشک بار کی تمام سرحدیں بلاک کرنے کی کوشش کی ہوگی تاکہ ہم کسی بھی طرف سے وہاں بواجہ تک نہ پہنچ سکیں، لیکن ہم نے وہاں بہرحال پہنچنا ہے۔ عمران نے انتہائی بااعتماد لہجے میں کہا کہ آپ پوری ٹیم لے کر جائیں گے؟ بلیک زیرو نے کہا، نہیں، اس مشن میں ہم نے انتہائی تیز نقل و حرکت کرنی ہے اور مخصوص حالات میں کام کرنا ہے، اس لیے اس مشن میں افراد کم سے کم بہتر رہیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ پاکیزہ سیکرٹ سروس سے میں صرف 1 یا 2 کو ساتھ لے کر جاؤں، عمران نے کہا، اور نقشے پر ایک بار پھر جھک گیا۔ ان ہتھیاروں کے اندر کیمیائی گیس موجود ہے، اگر آپ نے اسٹور کو تباہ کیا تو یہ گیس یقیناً پھیل جائے گا، اس طرح ان کا مقصد تو پورا ہو جائے گا۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد بلیک زیرو نے کہا، یہ عام قسم کے ہتھیار نہیں ہوتے اور نہ ہی عام انداز میں تباہ کیے جا سکتے ہیں، ان کے لیے مخصوص گیسیں استعمال کی جاتی ہیں جو ان ہتھیاروں میں موجود مخصوص کیمیائی گیسوں کے ساتھ مل کر ان کی کیمیائی ساخت کو تبدیل کر دیتی ہیں، اس طرح یہ گیسیں بیکار ہو جاتی ہیں، اس لیے مجھے سرداور سے خصوصی مدد لینی پڑے گی، عمران نے کہا۔ لیکن عمران صاحب، ایک بار اسٹور تباہ ہو جانے کے بعد بہرحال آپ واپس آ جائیں گے، کیا کافرستانی دوبارہ یہ ہتھیار حاصل نہ کر سکیں گے؟ اس بار تو اتفاق سے یا حسن قدرت سے آپ کو اس کو حاصل ہو گیا ہے، ضروری تو نہیں کہ آئندہ بھی ایسا ہو جائے، بلیک زیرو نے کہا۔ تمہاری یہ بات درست ہے، اس بار میں نے بھی ایک فیصلہ کیا ہے، یونائٹڈ کاربن میں خفیہ فیکٹری میں یہ ہتھیار تیار کیے جا رہے ہیں، کافرستان نے وہیں سے انہیں حاصل کیا ہے، اگر اس فیکٹری کو تباہ کیا جائے تو پھر کافرستان یا کوئی بھی دوسرا ملک اسے کسی صورت بھی حاصل نہیں کر سکتا، اور اس کی فیکٹری دوبارہ آسانی سے بنائی بھی نہیں جا سکتی۔ مائیکل جس تنظیم سے تعلق رکھتا تھا اس تنظیم کا نام GK ہے، یہ دنیا میں واحد تنظیم ہے جس نے نہ جانے کتنے سالوں کی محنت اور نہ جانے کس قدر دولت خرچ کر کے یہ فیکٹری تیار کی ہے۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ مشک بار میں بلائنڈ اٹیک مشن کے خاتمے کے فوری بعد یونائٹڈ کاربن جاؤں گا اور GK تنظیم اور اس فیکٹری کا خاتمہ کر دوں گا تاکہ آئندہ دنیا ان خوفناک ہتھیاروں کی زد سے بچ جائے۔ اس تنظیم اور اس فیکٹری کے خاتمے کے بعد ڈبل سی کے دوبارہ استعمال کا خدشہ ختم ہو جائے گا، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ لیکن سپر پاورز کے پاس تو یہ ہتھیار ہوں گے، بلیک زیرو نے کہا، ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ ایک دوسرے کے خوف سے انہیں استعمال نہیں کر سکتے، اس کے علاوہ پوری دنیا میں رسوائی کے خوف سے وہ اس کا اظہار بھی نہیں کر سکتے، اور اسے انتہائی خفیہ رکھا جا سکتا ہے کہ انہیں کسی طرح بھی نہیں چرایا جا سکتا، اس لیے ان کی طرف سے ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، عمران نے کہا، اور بلیک زیرو نے اس بات میں سر ہلایا اور عمران ایک بار پھر نقشے پر جھک گیا۔ ٹائیگر مشکباریوں کے مقامی لباس میں قصبہ عالم پور کے انداز میں چپا نما ہوٹل میں بیٹھا چائے پینے میں مصروف تھا۔ عمران نے اسے درشن سنگھ کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے بھیجا تھا کہ درشن سنگھ نے مشین کا پارٹ کس کے حوالے کیا تھا، پھر اس پارٹ کو کہاں لے جایا گیا۔ اس نے دارالحکومت میں اپنے ایک دوست اسمگلر سے رابطہ پیدا کیا اور اس دوست اسمگلر کے آدمیوں سے اپنے ساتھ لے کر خفیہ راستوں سے سرحد پار کرا کر عالم پور پہنچا گئے۔ اس گروپ کے باقی افراد تو چلے گئے لیکن ایک آدمی یہیں رہ گیا تھا، اور وہی ٹائیگر کو اس ہوٹل میں لے کر آیا تھا۔ وہ یہاں کے ایک مقامی بدماش سے ملنے گیا تھا تاکہ ٹائیگر بدماش کی پناہ گاہ حاصل کر کے آگے کارروائی کر سکے۔ اس بدماش کا نام نیٹو تھا اور اسے یہاں استاد نیٹو کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ نیٹو بدماشی کے ساتھ ساتھ شراب کی اسمگلنگ میں بھی ملوث تھا اور اس کا گروہ خاصا طاقتور سمجھا جاتا تھا۔ ٹائیگر کے دوست اسمگلر جس کا نام شہزادہ تھا، اس نیٹو کا خاصا گہرا دوست تھا۔ شہزادہ بھی شراب کی اسمگلنگ سے متعلق تھا۔ شہزادے کا آدمی افضل ٹائیگر کو یہاں چھوڑ کر نیٹو سے ملنے گیا تھا۔ ہوٹل میں زیادہ تر پہاڑی علاقوں میں کام کرنے والے مزدور پیشہ افراد بیٹھے ہوئے تھے، لیکن ٹائیگر کی نظریں ایک کونے میں بیٹھے ہوئے ایک بڑی بڑی مونچھ اور بھاری جسم والے آدمی پر جمی ہوئی تھی جو چائے کی پیالی سامنے رکھے خاموش بیٹھا تھا۔ اس کی کلائی پر ایک مخصوص ساخت کی گھڑی بندھی ہوئی تھی۔ ٹائیگر کی توجہ اسی گھڑی کی وجہ سے اس کی طرف مبذول ہوئی تھی کیونکہ وہ ایسی گھڑیوں کو اچھی طرح پہچانتا تھا۔ یہ ٹرانسمیٹر واچ تھی اور ٹرانسمیٹر واچ کوئی آدمی نہیں پہن سکتا تھا۔ ابھی ٹائیگر اس کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک یہ آدمی اٹھا اور تیز تیز قدم اٹھاتا بیرونی دروازے کی طرف چل پڑا۔ ٹائیگر نے بیری کو بلا کر چائے کی ادائیگی کی اور وہ بھی اٹھ کر اس آدمی کے پیچھے چل پڑا۔ ہوٹل سے باہر آ کر وہ آدمی اس طرف کو چل پڑا جدھر مارکیٹ تھی۔ ٹائیگر نے بڑے محتاط انداز میں اس آدمی کا تعاقب کرتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا۔ وہ ایک فروٹ شاپ کے سامنے رکا، اس نے فروٹ شاپ کے مالک سے کوئی بات کی اور پھر واپس مڑ گیا۔ ٹائیگر اوٹ میں ہو گیا۔
وہ آدمی اس کے قریب سے گزر کر دوبارہ اسی ہوٹل کی طرف جا رہا تھا۔ ٹائیگر نے دیکھا کہ فروٹ شاپ پر بیٹھا ہوا ادھیڑ عمر آدمی اپنی نشست سے اٹھ کر اکبی کمرے میں غائب ہو گیا۔ ٹائیگر آگے بڑھا اور فروٹ شاپ کے سامنے رک گیا۔ اکبی کمرے کا دروازہ بند تھا اور اس کے سامنے فروٹ کی ٹوکریاں اس انداز میں رکھی گئی تھیں کہ انہیں پھلانگ کر دروازے تک پہنچنا تقریباً ناممکن تھا۔ ٹائیگر بظاہر تو پھل اٹھا کر دیکھ رہا تھا، لیکن اس کی پوری توجہ اس کمرے کی طرف تھی۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی ٹرانسمیٹر کال کی جا رہی ہے۔ پھر وہ سر ہلاتا ہوا واپس مڑا، پھر تیز تیز قدم اٹھاتا واپس اسی ہوٹل کی طرف بڑھ گیا۔ ارے تم کہاں چلے گئے تھے؟ میں تو پریشان ہو رہا تھا۔ ہوٹل کے آدمی باہر جو اسے مل گیا تھا، جو اس کے ساتھ ہی آیا تھا، میں بیٹھے بیٹھے تھک گیا تھا، اسی لیے ٹہلنے نکل گیا تھا، ٹائیگر نے مسکراتے ہوئے کہا۔